حوصلے سے سنتے ان کی بات۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم ساتھ ہیں اور صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت زید بن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے عالم تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں لکھا تھا کہ جو مسلمانوں کا آخری جو پیشوا پیغمبر آخری نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، اگر کوئی ان سے بدتمیزی بھی کرے وہ اس سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بدتمیزی کرے، ہیں جی کوئی تکلیف پہنچائے اور پھر اس سے کوئی حسن سلوک سے پیش آئے، یہ کیسے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے چلو اسی بات کو بنیاد بنا کر حضور کو آزماتے ہیں، جو صفت حضور کی کتاب میں لکھی ہے اگر یہ موجود پائی گئی تو میں بھی اسلام قبول کروں گا۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ اہل کتاب اب ہے ہی نہیں، کیونکہ کتاب کے اندر جو حضور کے اوصاف تھے انہوں نے حضور کے حسد کی وجہ سے وہ اوصاف نکال دیے تاکہ کہیں عیسائی یہودی وہ اوصاف پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائیں، تو انہوں نے کتاب ہی تبدیل کر کے رکھ دی۔ تو خیر چونکہ مفتیان کا فتویٰ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، تو بہرحال کتاب کے اندر یہ اوصاف پڑھے، اور اللہ کی شان حضور نے ان سے کچھ قرض لیا تھا 1 مہینے کی مدت پر کہ مہینے کے بعد تمہیں میں تمہارا قرض لٹوا دوں گا۔ اس نے کہا چلو اسی کا ہی میں کچھ کرتا ہوں۔ میری طرف دیکھے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم ساتھ ہیں اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور حضرت زید کہتے ہیں میں آیا اور میں نے حضور کی گردن مبارک میں کپڑا ڈالا، چادر ڈالی اور اس کو بل دینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں حضور کی گردن مبارک ایسے چمک رہی تھی جیسے چاندی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے زور سے جب بل دیا، اب آپ اندازہ لگائیں سیدنا فاروق اعظم جیسا جلالی صحابی بھی ساتھ ہو اور اس کے سامنے ایسے کو بدتمیزی حضور سے کرے۔ کہتے میں نے جان بوجھ کر سخت الفاظ کہے، تم آل بنی ہاشم ایسے ہو، لوگوں کے پیسے مارتے ہو، میرے پیسے تم نے دینے اور دیتے نہیں ہو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ تو 1 مہینے کے بعد دینے ہیں، ابھی کی بات تو نہیں، ابھی تو پورے 25 دن پڑے۔ اور کہا نہیں کوئی دن نہیں پڑے، ابھی نکالو ادھر ہی۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ذرا مجھے اجازت دیں، میں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں، تلوار نکال۔ میں ٹھہرو ٹھہرو عمر ٹھہرو، ہر جگہ جلالی نہ ہو جایا کرو، تمہیں چاہیے تھا مجھے کہتے کہ اس کا قرضہ جلدی دے دو، اور اس کو کہتے کہ تم تھوڑا سا حوصلہ کرو تمہیں مل جائے گا، تو تم ایسے جلالی کیوں ہو گئے؟ آپ نے اسی وقت فرمایا اچھا ٹھہرو بھی آپ کا قرضہ دیتے ہیں۔ بلال حبشی سے فرمایا کہ جلدی کرو، اس کا وہ جو میں نے قرض دینا ہے وہ بھی دے دو، اور جو اس نے بدتمیزی کی ہے اس پر تھوڑا سا زیادہ بھی دے دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اچھا کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، میری طرف دیکھو، لے پوت ہوں تو میرا پیو لگے جے لے لے میں تا کیوں جی آؤ پیا تھانا تے آؤ پئی کچہری، چل جا دفعہ، ہن میں تینوں دساں گا، ہن تو پھر میں تینوں دیاں گا۔ کیوں جی؟ یہ ہمارا رویہ سلوک اور ہمارے نبی کی سنت دیکھ لیں، ہمارے نبی کا طریقہ دیکھ لیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ہم اپنے محبوب کی ادائیں بھول گئے۔ اگر آج ہم اپنے محبوب کی ادائیں اپنا لیں، غیر مسلم ہمیں دیکھ کے مسلمان ہوں۔ صحابہ کو لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، یہی کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ وہ کہتے تھے واقعی یار دین بھی ان کے پاس ہے اور دنیا بھی ان کے قدموں کے نیچے ہے، اور آج ہم کہیں یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو ہماری طرح ہو جاؤ گے، کیا ہے جی، نہ دین ہے نہ دنیا، لے کے کیا بیٹھے ہو، مقروض قوم ہو تم۔ کیوں جی؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چونکہ اس نے بدتمیزی کی ہے زیادہ دے دو۔ اب جب اس کو زیادہ ملا اور پیسے بھی وقت سے پہلے مل گئے، اور جو اتنی بدتمیزی کی حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے کہا لے جاؤ، تو اس نے کیا کیا، وہ پیسے جو کچھ بھی ملا تھا سب حضور کے قدموں میں پھینکا اور عرض کرنے لگے کملی والے پیغمبر یہ تو میں آزمانے کے لیے کر رہا تھا، آپ سچے ثابت ہوئے، کلمہ پڑھا کے مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ حضور فرماتے عمر ذبح تو بھی کرنا چاہتا تھا اور ذبح اس کو میں بھی کرنا چاہتا تھا، عمر تو اس کو تلوار سے ذبح کرنا چاہتا تھا، محمد نے اس کو اپنے اخلاق سے ذبح کر دیا۔ آج اس اخلاق کی ضرورت ہے، آج اس کردار کی ضرورت ہے جو میری اور آپ کی زندگی سے نکل گیا۔ حضور حوصلے والے، حوصلے والے، آج تو ہمارے حوصلے ہی ختم ہو گئے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ایک مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان بڑے لمبے سجدے قیام، بڑا خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا، رشک آ رہا تھا اس کی نماز کے اوپر، بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔
لیکن فرمایا کہ اس نے نماز کا سلام پھیرا تو ایسے صف کے اوپر نا جیسے بندہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو انجانے میں کسی نمازی کا اوپر پاؤں آ گیا، تو یہی جو نوجوان اتنی خشوع خضوع والی نماز پڑھ رہا تھا زور سے اس کو ماں کی گالی دے دی۔ کہتے میں حیران ہو گیا، تیری نماز دیکھ کے رشک آ رہا تھا، اور جب تیرا اخلاق دیکھا تو سب کچھ دل سے نکل گیا۔ ظالم کو تیرے سے دشمنی تھی، حوصلہ کرتا، تو اتنا بد حوصلہ ہے، لگتا ہے کہ تجھے کسی اللہ والے کی صحبت کی ہوا نہیں لگی، ورنہ تو ایسے نہ ہوتا۔ یہ بہت سو کو غلط فہمی ہے۔ آج جب ہم کہتے آجو اللہ کی محبت سیکھ لو، اللہ والوں سے دل میں نہیں جی باجی نماز روزہ ہی کافی ہے، باجی نماز روزہ ہی کافی ہے، بھائی اسی پہ کھڑے رہنا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے تھوڑی دنیا پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن میری تھوڑی سی محبت پہ کیسے راضی ہو گئے، کیسے میرے تھوڑے سے تعلق پہ راضی ہو گئے؟ تمہیں تو چاہیے تھا دنیا سے میرے عاشق بن کے آتے، کیونکھ آج سب سے زیادہ بلند جھنڈے میرے عاشقوں کے ہیں۔ بلال حبشی حضور کے اللہ کے عاشق تھے۔ آپ علماء سے پوچھ لیں، نہ کو روایات زیادہ منسوب ہے جیسے اور صحابہ اکرام کو مفسر قرآن ہے، کو حافظ الحدیث ہے، حضرت بلال حبشی کچھ بھی نہیں، لیکن عاشق ہیں اللہ کے۔ مکے کی دھرتی پہ کوڑے بج رہے ہیں اور زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں آئے تو حضور کے گھر کے خادم ہیں، 11 گھر ہیں حضور کے۔ کتنے؟ 11 جی۔ کبھی سر پہ آٹا اٹھایا ہوا دینے جا رہے ہیں، کبھی سبزی پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں دوسرے گھر میں دینے جا رہے ہیں، سوئی پکڑی ہوئی ہے ایک گھر پہنچانے جا رہے ہیں، کبھی کسی گھر میں جو ضروری، سارا دن یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ بلال حبشی کی بھی عجیب شان ہے، میرے گھر کا مؤذن اعلیٰ ہے اور آپ کے گھر کا یہ خادم اعلیٰ ہے۔ عجیب شان ہے بلال حبشی کی، اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائے گا، حضور کی سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہوگی اور جنت کے سب دروازے بیک زبان کہیں گے بلال ہم سے گزر جاؤ جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہمارے حوصلے بہت چھوٹے ہو گئے، بہت چھوٹے ہو گئے ہمارے حوصلے۔ ذرا سی بات ہوئی ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیں، ذرا سی بات ہوئی آپے سے باہر ہو گئے، ذرا سی بات ہوئی اتنا غصہ آ گیا بی پی شوٹ کر گئے۔ جناب کیا عجیب بات ہے یار، مسلمان تو ہوتا ہی حوصلے والا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں وعظ فرما رہے ہیں، اور ان کا ایک دشمن حاسد بھی بیٹھا تھا بیچ میں، جی۔ اور یہ علماء کے ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ بعضوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یار فلانے کے نہیں، سب کے ہی ہوتے ہیں، کسی کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضرت کا بھی ایک حاسد بیٹھا تھا، اس نے جناب زور سے کہا جی آپ تو حرامی ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ اب دیکھو ایسی بات جو ہے مجمع میں، اور مجمع بھی پھر اپنے مریدین کا ہو، کوئی کہے تو کیا ماحول بن سکتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے ٹھہرو بھی ٹھہرو، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، حرامی تو وہ ہوتا ہے جس کے باپ نے نکاح نہ کیا ہو، کسی سے منہ کالا کیا ہو اور اس کے عوض بچہ پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ میرے باپ کے دونوں نکاح اس مجمع میں موجود ہیں، 2 بوڑھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاں ہم آپ کے والد صاحب کے نکاح کے گواہ ہیں اور ہم ابھی زندہ سلامت موجود ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلط فہمی ہو گئی، میں حرامی نہیں حلالی ہوں۔ ہمارے اکابر کا اتنا بڑا حوصلہ۔ میرے محترم سامعین، کتنی باتیں آپ کو بتاؤں، بس یہی عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت حلیمہ، حوصلے والے ہیں، علم والے ہیں، اور اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرا یہ جو وصف ہے، میری یہ جو صفت ہے، بندے اس کو اختیار کریں اور یہ صفت اختیار کر کے میرے قریب ہو جائیں اور میری محبت حاصل کر لیں، تو اللہ کا قرب ملے گا انسان جب حوصلے والا بنے گا، ہیں جی۔ اور ویسے بھی جو بندہ بد حوصلہ ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا فٹ بال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ اور فٹ بال کو دیکھا نا، کک لگائی تو گراؤنڈ کی اس نکر پہ، ادھر سے کک لگی تو اس نکر پہ۔ اب چونکہ اس پہ حوصلہ نہیں ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہوا چھیڑ جائے گا تھوڑی سی بات، اور پھر تجھے میں بھی بتاتا ہوں، ابھی جناب ادھر غصہ ٹھنڈا نہ، کسی نے ادھر سے اس کو کوئی چٹکی لگا دی تو وہ تماشا بنا رہے گا، اور لوگ کہیں گے ذرا کہ میں ہلاؤں تھوڑا سا اس کو، پھر دیکھنا تماشا، اب بٹن نپا بڑھا جائے۔ کیوں جی، یہ سنتے ہیں آپ بات کہ نہیں ہیں؟ اور بعض وقت گزاری کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں ہوں ذرا مڑا جا لگا تو تماشا ویکھی ہوں تو اگر آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہے ہیں تو کیوں تماشا بنے؟ آپ اپنے اندر ظرف پیدا کر لیں تو کیوں تماشا بنے؟ کیوں جی، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو
تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، کسی کی بھی بات سنیں، باہر نہ اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں، غصے سے پھٹ نہ جائیں، بلکہ حوصلہ پیدا کریں، اور اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا اجر ہے کہ اللہ کا قرب ملے گا اور اللہ کی تمہیں محبت ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔